اللہ فرمائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان جھیلے ہیں، میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، آج تمہارے مزے لینے کے دن ہیں، تم خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا انجام ہوگا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تبھی سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا، سارا کام ختم ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں جب ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم؟ مر گئے، کام ختم، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو۔ دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گی، تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا، اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا، جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا، جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا، جو بھائیوں کا حق مارا تھا، جو بہنوں کا حق مارا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی، بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی، ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا اقتدار، میری حکومت سب ختم ہو گئی، آج میری لال بتی والی گاڑی، میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے، میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا، آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا، میری منسٹری ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فصلوہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، گورنمنٹ جاب مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، سماج میں عزت مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم، کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم۔ مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے۔
دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی. دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کرے. دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس. کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی. اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی. وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے. اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی. میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں. کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے میرے بھائی. اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے. اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے. جہنم اس انتظار میں کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا. جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں. لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا. اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا. کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا. لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا. جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا. جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی. جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی. اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا. ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا. آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں. ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں. وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے. اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجئے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے. میں منع کرتا ہوں، نہیں، فوٹو مت ڈالیے. لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں. یہ گیٹ کیوں لگتا ہے؟
بھئی میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا۔ کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، دو گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے، جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا۔ 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ پورا گروپ ہوگا، بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ۔ پھر وہ سوال کریں گے فرشتے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے۔ یحشرون علی وجوہہم فی جہنم، وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی۔ اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے۔ جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ، اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے۔ اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا۔ فہو یہوی الآن فہو ینتہی الی قاریہ، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟
کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، کسی گودام میں آگ لگ گئی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی. اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے. کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے. یہی تو چل رہا ہے عدالت میں. اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. او لوگو، جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی. دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم. لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع. جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی. اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم. یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا. جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو. یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟
اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا، اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا، تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک۔ تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ، اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔
کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں، چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے۔ پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ آج حقیقت میں میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی۔ ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ، تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اے اللہ، تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، ایک دو گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ، تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ
बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसकी हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसके लिए जन्नत हराम है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुशरिक को अल्लाह ताला जहन्नम से नहीं बचाएगा मेरे भाई। दूसरे गुनाहों को अल्लाह ताला उनकी सजा दे करके या माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर मुशरिक जो शिर्क पर मरा है उसको अल्लाह ताला जहन्नम से कभी नहीं निकालेगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त बात नहीं की जितनी अल्लाह ने शिर्क के बारे में बात कही। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई मुशरिक है, अगर कोई शिर्क की हालत में मर गया है, उस मुशरिक के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारा अपना बाप ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेटा ही क्यों ना हो, अल्लाह ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकी मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। ऐ ईमान वालो और ऐ मेरे नबी, कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ये पहला गुनाह है शिर्क, जो हमें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको पट्टी पढ़ा दी गई, सारी जिंदगी वो शिर्क कर रहे हैं और नाम मुसलमान वाला है, टोपी मुसलमान वाली है, गोश्त बराबर खा रहे हैं और समझ रहे साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, जबकि वो कदम कदम पे शिर्क कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क, इतना खतरनाक गुनाह है ये शिर्क कि अगर इंसान शिर्क करके अल्लाह ताला क्या गया है, वो नमाज लाखों पढ़ के गया हो, वो रोजा लाखों रख के गया हो, उसने सैकड़ों हज और उम्रे कर लिए हो, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से कुरान में कि ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, ऐ नबी लइन अशरकत लयहबतन अमलुक व लतकूनन मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने 18 नबियों का जिक्र किया और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर हमारे नबियों ने भी, हमारे पैगंबरों ने भी शिर्क किया होता, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। तो ये पहला अमल है मेरे प्यारे साथियों जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होटल का टोकन 100 के बजाय 80 हो गया है और खाना बचा हुआ है, जिन हजरत को खाने की जरूरत है वो जाके खा सकते हैं। 100 के बजाय 80 हो गया है, जिन हजरत को खाने की जरूरत हो वो जाके खा सकते हैं। दूसरा गुनाह जो इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाता है, शिर्क आपने सुन लिया। अब शिर्क ही से मिलता जुलता है गुनाह है कुफ्र करना। शिर्क क्या है? अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना। कुफ्र क्या है? अल्लाह को ना मानना या रसूल को ना मानना या जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार करना। मिसाल के तौर पर आदमी अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता, या रसूल को मानता है, अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, या अल्लाह की किताबों को मानता है, अल्लाह के फरिश्तों को नहीं मानता, या फरिश्तों को मानता है, तकदीर को नहीं मानता, तकदीर को मानता है, कयामत को नहीं मानता। जितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन चीजों में से किसी चीज का इनकार करने वाला काफिर है और काफिर भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु। जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाली किसी चीज का इनकार करेगा, फक़द हबित अमलुहु, उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान में बार बार अल्लाह कहता है हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार के रखी, हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी। जो काफिर होगा, जो कुफ्र करेगा, उसके लिए जन्नत हराम है और जहन्नम में वो दाखिल होगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है अल्लाह का मजाक उड़ाना,
اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا کرو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا۔ رات کو دفن کیا، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی ہے۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا،
वो ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है, सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अन यज़नी अर्रजुलु बि उम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लेटरिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेटरिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं न लेटरिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा, इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी जरूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने जाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूंकि मजबूरी है, पैसे को जाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था, आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है मेरे प्यारे साथी, और वो क्या है? यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, क्योंकि यतीम वो बच्चा है जिसने अपने बाप को खोया है। और बाप जब दुनिया से चला गया, बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा साया होता है। जिस बच्चे का बाप मर जाए वो बेसहारा हो जाता है। उस बेसहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां जाए? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला, सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से न पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला गरेबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे। और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है फफूंद। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी,
पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया तो इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौम सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौम अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छी क़िरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस का और इमाम सऊद शुरैम की आवाज़ वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या देगी? 5,000 रुपया। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000 5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो, या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये हैं, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, वो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाके बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद में इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज़ वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हज़ारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी ज़िंदगी इतनी खराब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई, और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में, उस हराम खोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहें, उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो जहन्नम में लेकर के जाती है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा, तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मुसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है,
اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی، تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی۔ ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے، اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್کار کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زناکاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو۔ لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو، جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے۔ ابھی کل ہتیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا مولانا میرا ایک
ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے. انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں, میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا, اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے, تو توحید کے بعد میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے, لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے, اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے, وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا. مجھے بات بہت اچھی لگی, کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نکاح کو آسان کیجیے, آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے, بارات کا چکر چھوڑ دیجیے, اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں, پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں, پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں. آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے, جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے, اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. مدرسے کے ناظموں سن لو, مسجدوں کے متولیوں سن لو, اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو, تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا, اگر تم نے اپنی کرسی کا اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا, تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے, مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے, جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے, اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے, ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے, بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے. ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے, تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا, تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا, تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا. باپ کو جواب دینا پڑے گا, ماں کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں. اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں, اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں, بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں, اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا. کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی, اب احسان جتا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے. المنان, احسان جتانے والا, احسان جتانے والا. کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے, موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا, جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا, آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے, اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے. تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں. جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ, نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے, نیکی کر کے بھول جائیے, احسان کر کے بھول جائیے. آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں, سردی کا موسم آتا ہے, اپنی کار سے جاتے ہیں, 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں. جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹھرا لیٹا ہوا ہے, دھیرے سے جاتے ہیں, اس کو کمبل اڑا دیتے ہیں. کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے, کوئی یوٹیوبر نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے, کون سے حاجی صاحب آئے تھے. حاجی صاحب اترے, سیٹھ جی اترے, اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے. یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کے کام دے گی. نیکی کرو, دریا میں ڈال دو. یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی.
یہ دور بڑا عجیب دور ہے. وہ دور ختم ہو گیا جب نیکی کر کے لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے. اب لوگ نیکی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں, اب لوگ نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں, اب نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے. اب ایک ہی ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہوتا ہے, ایک بار گرین ہوتا ہے, ایک بار بلو ہوتا ہے, ایک بار ریڈ ہوتا ہے. ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ کرا کے 10 ہینڈ پمپ کا پیسہ لیا جاتا ہے. یہ بے ایمانی اور یہ چوری اور یہ حرام خوری بھی آپ کے بہار اور جھارکھنڈ میں ہو رہی ہے مشروعات کے نام پر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. المنان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احسان جتانے والا, نیکی کر کے نیکی جتانے والا, وہ بھی اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا, جنت حرام ہے اس کے لیے. اور دوسرا آدمی والعاق, رشتہ کاٹنے والا. رشتہ کاٹنے والا, بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا, بھائی نے بہن سے رشتہ کاٹ لیا, بیٹے نے باپ سے رشتہ کاٹ لیا. ارے تو کون ہوتا ہے رشتہ کاٹنے والا؟ یہ رشتہ تیرا بنایا ہوا نہیں, یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے, یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے تجھے کسی کا بھائی بنایا, اللہ نے کسی کا بھتیجا بنایا, اللہ نے کسی کا پوتا بنایا, اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا. جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں, رشتوں کو توڑنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لا يدخل الجنت قاطعون, اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, العاق کو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں رشتہ کاٹنے والا. اور جب رشتے کے کاٹنے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو, دوسرے رشتوں میں اگر آپ نے گڑبڑی کی تو کچھ تو معافی کی گنجائش ہے, لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑی کی, جس ماں نے جنم دیا, جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس ماں نے خون جگر پلا کے تجھے جوان کیا, اور جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے کسی قابل بنایا, اگر اس ماں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی, اس باپ کے ساتھ تو نے اگر بدتمیزی کی, اس ماں سے رشتہ تو نے توڑ دیا, اس باپ سے رشتہ توڑ لیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی و عقوق الوالدین, ایک ظلم و ستم کرنے کی سزا اور دوسرے والدین کو تکلیف دینے کی سزا. یہ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو اس حدیث میں دوسرا گناہ یہ ہے العاق کو, رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ مدمن الخمری, شراب کا عادی, شراب کی لت جس کو لگ گئی. شراب کبھی پی لیا توبہ کر لیا الگ بات ہے, جس کو شراب کی لت لگ گئی اب شراب کے بغیر رہتا نہیں ہے, اب یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا. اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے, شراب کا ایڈکٹ ہو گیا, شراب کی لت لگ گئی. ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے. آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں, اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں, نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں, مگر شراب کی لت لگ گئی. اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں, کبھی بیوی کو گالی دیتے, کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں. کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے, برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے, اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے. ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں, اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی, میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی. ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے. جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے, وہ بغیرت سن لے, تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا, تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے, تو بہت بڑا بغیرت ہے. اور سن لو, کان کھول کے سن لو, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال. زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے, زبان سے انسان غیبت کرتا ہے, زبان سے چغلی کرتا ہے, زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے. زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا, چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں, چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے
اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب
لگائیں گے, کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے, کحواسل الحمام, جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے, تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ, ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے, اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے, اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے. آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وشیخ زان, جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے. جوان اگر زنا کرتا ہے, جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی, مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے. وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا, مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا, جوانی کے جذبات مر گئے, ختم ہو گئے, اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے, اب اللہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو میرے بھائیوں, جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں, وہ کان کھول کر کے سن لیں, لا یریحون رائحۃ الجنہ, ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. اب ایک 2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں. حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا. حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت, ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو, فالنار اولا بہ, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے, ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے, 1 کروڑ روپیہ کمائی ہے. 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی, 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے. اب نوجوان کیا کرتا ہے, ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے, اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ. اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی, مضبوط ٹیم ہے, افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے, اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا, لیکن الٹ پھیر ہو گیا. افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا, اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا. پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا, مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا, 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے. اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے, اگر لاٹری حرام ہے, تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے. اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جسد نبت من سحت, ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے, فالنار اولا بہ, وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے, جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے, یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے, اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں, مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے, جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے, جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے. ایسا انسان جو حرام کھا کے, حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما, فلسطینیوں کی مدد فرما. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں, ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے. ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے, حلال کی پرواہ نہیں, حرام کی پرواہ نہیں. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے, پیسہ کمانا ہے. جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان, قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا, لا یبال المرء من این اخذ المال, انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے.
इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है, और वो है अपने मुसलमान भाई का हक मारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन इख्तता हक़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा वो कान खोल करके सुन ले, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा खरीद लिया, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा ले लिया। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मेरे पास ज़मीन और जायदाद का लोग केस लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी की चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, वो जमीन उसकी नहीं थी, वो जायदाद उसकी नहीं थी, मैंने गलत फैसला कर दिया, जिसका हक नहीं था उसको दे दिया। मगर अगर ऐसा हो गया तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़्तलहु क़ित्अतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने नज़्म सुनी कि ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है मेरे भाई, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, एक दिन मरना है और सारा धन दौलत, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब छोड़ के जाना है। जो हराम तरीके से आपने दूसरों की जमीन हथियाई है, कितने दिन उस जमीन का फायदा उठाओगे भाई? जिस दिन मरोगे 2 गज ज़मीन में हम जाएंगे और वो सारी ज़मीन हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बच्चों की हो जाएगी। तो अपने लिए हम जिस हराम कमाई को कमाते हैं उसका मज़ा हम कितने साल लेंगे? जिस दिन मरेंगे सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। ये चंद चीज़ें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली थी, और जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा भी मैंने खींचा है इस उम्मीद के साथ कि हम जहन्नम में लेकर के जाने वाले इन अमाल से अपनी हम हिफाजत करेंगे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने और रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, मैयत को जो कब्र में उतारा जाता है तो उसमें एक तो ये है कि पायताने से उतारा जाता है, और उतारने के टाइम बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये कह करके कब्र में उतारा जाए, उसमें और कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ असल में जनाजे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें राइज हो गई हैं। अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो फ़ौरन लोग क्या करते हैं, किबला रुख करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर किबला रुख इंसान का इंतकाल हो गया है अच्छी बात है। मौत के टाइम इंसान को अगर ये लगे कि ये मरने वाला है, उस टाइम उसको किबला रुख कर दो, लेकिन मरने के बाद जनाजे को स्पेशली किबला रुख करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब मैयत को घर से निकालने लगते हैं तो लोग बड़ी परवाह करते हैं कि सिरहाने से निकालना है कि पायताने से निकालना है, लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारे मसले हमारे बनाए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जहाँ शरीयत ने आपको आज़ादी दी, इख्तियार दिया है, वहाँ उसको आज़ादी ही रहने दीजिए। कब्र में उतारने के टाइम उसको जो है पायताने की तरफ से उतारेंगे, और उतारने के वक्त हम जो है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि कब्र में जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो हम मिट्टी देते हैं। अब मिट्टी जब देते हैं तो वहाँ भी ये सवाल होता है कि मिट्टी देने के टाइम हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो पहली मरतबा मिट्टी देते हैं तो कहते मिन्हा खलकनाकुम, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर दूसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वफ़ीहा नुईदुकुम, और फिर तीसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। तो अब ये कुरान की आयत है, इसको 3 बार मिट्टी देने में फिट कर लिया गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आप मिट्टी देने के टाइम कुछ ना पढ़ें, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मिल्लाह, हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह करके किया जाता है, तो मिट्टी देने के टाइम जब बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बाकी ये जो दुआ पढ़ी जा रही है, जो कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से कहीं कहीं जनाजे की नमाज में क्या होता है, इमाम साहब के लिए वो आता है मुसल्ला, इमाम साहब के लिए अलग से मुसल्ला आता है। भाई मुसल्ले का यहाँ कोई काम नहीं है, मुसल्ला सजदा करना होता तब काम होता है, यहाँ ज़मीन पर हम पढ़ रहे हैं, मुसल्ले का कोई काम नहीं है। इसी तरीके से अब अगर जनाजे की नमाज कहीं बाहर हो रही है तो अब जूता चप्पल लोग पहन करके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जायज़ है, लेकिन जूता चप्पल में गंदगी भी लगी हो सकती है, पाखाना भी लगा हो सकता है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जूता चप्पल पहन के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो वो जूता चप्पल उतारते हैं और उतार करके उसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, पैर रखते हैं और जनाजा की नमाज पढ़ते हैं। तो भाई इससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर उस चप्पल में गंदगी लगी है और आपने चप्पल उतार के चप्पल पर आप खड़े हो गए तो अभी भी आप गंदगी के ऊपर खड़े हैं। तो चप्पल में, जूते में अगर गंदगी लगी है तो उसको धोना ज़रूरी नहीं है। हदीस में आता है कि उस जूते चप्पल को आप ज़मीन पर रगड़ लीजिए, वो पाक हो जाएगा। तो जब जनाजे की नमाज आप जूता चप्पल पहन के पढ़ रहे हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई गंदगी लगी है बस ज़मीन पर उसको 1-2 बार रगड़ लीजिए, पाक हो गया। अब आप उस जूता चप्पल को पहन के जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं।
جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں؟ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ ہے اس میں کہ جی وہ نماز آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار، جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، اچھا، کان پکڑایا جاتا ہے۔ کس سے؟ رشتہ داروں، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے۔ اچھا، دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے۔ باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں، تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو۔ اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے، تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ باقی آپ اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں۔ شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے۔ یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کی گردن تھوڑی ماری جائے گی۔ تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے۔ تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو، لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے۔ صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے، وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے، بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھائی میں 1986 میں پیدا ہوا تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا۔ جب اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو، پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے، اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے، اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے،
یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کو پورا گھما دیا جاتا ہے. کس طرف؟ پشچم طرف. ہاں پشچم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے سر کو. سر کو پورا گھما دیا مطلب یعنی کہ جب اس کو اوپر چٹا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں. اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. روٹھ جائیں گی جب تجھ سے خوشیاں، غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا. اتنا معذور ہو جائے گا تو، اتنا مجبور ہو جائے گا تو، یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا. کر لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی. وقت باقی ہے عاصی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا.
ایسی ہو جائے گی تیری حالت کام آئے گی دولت نہ طاقت ایسی ہو جائے گی تیری حالت کام آئے گی دولت نہ طاقت چھوڑ کر اپنی اونچی حویلی تجھ کو باہر نکلنا پڑے گا جلوے حسن بھی جا بجا ہے اور خطرات بھی ہیں زیادہ زندگانی کا یہ راستہ ہے ہر قدم پہ سنبھلنا پڑے گا باپ بیٹے یا بھائی بھتیجے تیرے ساتھی ہیں جیتے یہ جی کے اپنے آنگن سے اٹھنا پڑے گا اپنی چوکھٹ سے ٹلنا پڑے گا ہے بہت ہی بری چیز دنیا کیوں سمجھتا ہے دنیا کو اپنا باز آ جا گناہوں سے ورنہ عمر بھر ہاتھ ملنا پڑے گا پیار سے سب کو اپنا بنا لے جس قدر ہو سکے تو دعا لے پیار سے سب کو اپنا بنا لے جس قدر ہو سکے تو دعا لے مت لگا آگ نفرت کی ناداں ورنہ تجھ کو بھی جلنا پڑے گا چاہتا ہے اگر سرخ روئی چاہتا ہے اگر نیک نامی یہ ادا چھوڑنی ہوگی تجھ کو اس چلن کو بدلنا پڑے گا ہے اگر تجھ کو انسان بننا تو قیصر میری بات سن لے چھوڑنی ہوگی ہر ایک برائی خواہشوں کو کچلنا پڑے گا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں آپ کے اس گاؤں میں اس مدرسے کے سالانہ پروگرام میں لگاتار دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے آدھی رات گزر چکی ہے رات کے تقریباً 12:45 بج رہے ہیں اب تک آپ نے علماء کرام کے مختلف موضوعات پر بیانات سنے شیخ نور الاسلام رحیمی صاحب ان کا بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا آسام سے تشریف لائے ہوئے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے اور بڑے بہترین خطیب اور مقرر شیخ منور حسین آسامی صاحب کو بھی آپ اس سے پہلے سن رہے تھے ممکن ہے میرے بعد بھی ایک دو علماء کا خطاب ہونا ہو یہ جلسے یہ تقریریں یہ پروگرام میرے بھائیوں ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں جو اچھی باتیں ہم سنیں ان کو اپنائیں اور جن بری باتوں سے ہمارے علماء ہمیں روکتے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو
اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک ٹائم فکس کیا ہے، اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں، اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا، تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔